کیونکہ اکثر ساتھیوں کی یہ بھی تھی تمنا کہ آپ کچھ بتاتے رہتے ہیں، کوئی گھریلو نسخے یا اس طرح کے کوئی جو ہم ہر کوئی بنا سکے، اس طرح کی بھی کوئی چیز بتائیں آپ۔ تو میں نے کچھ بتائی ہیں دوائیاں پہلے بھی، تو وہ ساری الحمدللہ بہت ہی اچھی اور مفید ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو ایسی فائدے کے بغیر ہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ایک ہاضم کا نسخہ ہمارا بہت ہی اچھا نسخہ ہے، تو یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ زیادہ مقدار میں بھی بنا کے رکھیں گے، ہر ایک کھا لے، یہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ یعنی یہ ایسا نسخہ ہے کہ یہ ہر مزاج والے کو اللہ کے فضل سے وہ فائدہ دے گا، شفا کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال میں اس کے اجزاء تھوڑے ہیں زیادہ، لیکن ہیں بہت ہی اچھے۔ تو کیونکہ میں نے وہ اپنی بیاض میں سے سامنے رکھی ہے کاپی نکال کے، تاکہ وزن میں وہ کمی بیشی نہ ہو، وہ بعض غلطی سے رہ نہ جائے، تو اس لیے آپ حضرات نوٹ بھی فرما لیں۔ تو یہ بڑے ہی مفید ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈالے، شفا ڈالنے والی تو اللہ پاک کی ذات ہے، تو وہ مہربانی فرمائیں گے۔ تو پہلے نمبر پر سونڈ آپ نے لینی ہے 50 گرام، دوسرے نمبر پر اجوائن لینی ہے 50 گرام، تیسرے نمبر پر سونف لینی ہے 50 گرام۔ لیکن سونف کا جو ہے نا، آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ پہلے اس کو ہلکا سا بریاں کر لیں، یعنی زیادہ نہیں، بس جب آپ اس کو بھونیں گے، جب اس کی خوشبو آنے لگے تو چولہا بند کر دینا ہے۔ تو تھوڑا ٹھنڈا ہونے پر اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح ملنا ہے، اور پھر اس کو پھونک مار کے اس کے اوپر کے موٹے موٹے چھلکے جو کانٹے سے ہوتے ہیں وہ نکال دینے ہیں، باقی چاول سے ہوں گے وہ زیادہ اچھا ہے، تو یہ بہت مفید ہوگی۔ اور اس کے بعد پودینہ لینا ہے۔ اچھا، پودینے میں مٹی اور ڈنڈیاں ہوتی ہیں زیادہ تر، ایک تو تازہ خشک پودینہ آپ نے لینا ہے جنگلی، اور لینا تازہ ہے۔ اس میں اصل یہ ہوتا ہے کمال کہ چیزیں صاف ستھری ہوں اور تازہ ہوں، کوئی پرانی نہ ہو، کھائی ہوئی نہ ہو، خراب نہ ہو۔ تو پودینے کے اندر مٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کو خاص کر نکالنا ہے۔ اور پنساری کو نہیں یہ نسخہ دینا کہ پنساری لے کے بس پیس کے دے دے، وہ مٹی شٹی سب بیچ میں پیس دیں گے تو وہ پورا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان۔ آپ خود گھر میں چیزیں لائیں اور ان کو خود صاف کریں اچھی طرح، پھر اس کی بنائیں۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ تو آپ نے لینی ہے 50 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے ملٹھی۔ تو ملٹھی کا بھی پاؤڈر نہیں لانا، ثابت ملٹھی لانی ہے، کوشش کریں کہ وہ جو جڑیں ہیں نا وہ لے کے آؤ پیلے رنگ کی۔ تو اس کو کوٹ کر اچھی طرح خود اس کو باریک کریں، پیس لیں۔ اس کے بعد انار دانہ ہے، یہ ملٹھی لینی ہے آپ نے 100 گرام، اور انار دانہ آپ نے لینا ہے 200 گرام، اور کالی مرچ لینی ہے 25 گرام۔ تو اس کو آپ آدھا بھی کر سکتے ہو، ہر چیز کو آدھا آدھا کر لیں، یہ آپ کی اپنی صوابدید ہے۔ جن گھر میں تھوڑی ضرورت ہے، تھوڑے افراد ہیں تو آدھا بنا لیں، زیادہ افراد ہیں تو پورا ہی بنا لیں، کسی اور کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، گفٹ کر سکتے ہیں۔ تو انار دانہ 200 گرام اور کالی مرچ 25 گرام، اور سیٹرک ایسڈ، ٹاٹری جسے کہتے ہیں، وہ ولائتی لے لیں اچھی والی، اس سے ذائقہ بھی اچھا بن جاتا ہے۔ صرف 10 گرام ڈالنی ہے، زیادہ نہیں ڈالنی۔ اور چینی یا کوزا مصری، دونوں میں سے کوئی ایک، یہ 1 پاؤ ڈالنی ہے۔ یہ آپ کا ایسا ہاضم بنے گا، مزیدار بھی ہوگا اور ہر کوئی پسند بھی کرے گا، بچے بھی کھائیں گے، چاٹ کے بھی کھائیں گے تو لذیذ بھی ہوگا۔ جو بچے باہر سے چیزیں ایسے مزیدار لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ آپ کھلاؤ تو انشاءاللہ وہ دیکھو کھاتے رہیں گے، ہاضمہ بھی ان کا اچھا رہے گا، بھوک بھی لگے گی، اور خون بھی سالے پیدا ہوگا، اور معدہ بھی صحیح رہے گا انشاءاللہ۔ تو چینی 1 پاؤ لینی ہے۔ تو ست پودینہ یہ 3 گرام لینا ہے، اور نوشادر ٹھیکری یہ اچھے والا لینا ہے، جو پیلے سے کلر کا ہو، ہلکا سا، زیادہ وہ کالا والا نہیں لینا۔ تو یہ 25 گرام لینا ہے۔ اور زیرہ سفید یہ 100 گرام لینا ہے، لیکن زیرے کو بھی تھوڑا سا آپ نے بریاں کر لینا ہے، ہلکا سا براؤن کر کے ٹھنڈا کر کے پھر پیس لیں۔ تو ساری چیزیں اکٹھی پیس لیں۔ تو تیسرا، اس کے بعد 7 اجوائن، یہ بھی 3 گرام لینا ہے، اور کالا نمک 25 گرام لینا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے اس میں نمک بہت ہلکی مقدار میں ہے،
تو یہ بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی، شوگر والوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ اچھا ہے، کیونکہ جب یہ سارا مل جاتا ہے تو یہ چینی اتنی ہے، اگر کوئی بالکل زیادہ شوگر کے مریض ہیں تو بے شک وہ چینی کو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو نا ست پودینہ اور ست اجوائن، اس کو آپ نے بعد میں ڈالنا ہے، پہلے باقی ساری چیزیں پاؤڈر کر کے اس کو باریک کر لیں، تو اینڈ پر یہ ست پودینہ اور ست اجوائن اس کو تھوڑا سا یا وہ نشادر جو ہے نا اس کے پاؤڈر کے اندر ہی اس کو تھوڑا سا کھرل کر لیں یا ہمن دستے سے کوٹ کر مکس کر لیں، تو اینڈ پہ اس کو ملائیں، تو انشاءاللہ یہ بہترین آپ کا ہضم تیار ہے۔ اس کو انشاءاللہ کھائیں پانی کے ساتھ، جن کو قبض ہو وہ گرم پانی کے ساتھ لیں، جن کو پہانے لگے ہیں وہ ٹھنڈے پانی سے لیں، تو انشاءاللہ دونوں طرح کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ شفا کا ذریعہ بنائے، تو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ خدا حافظ۔